جس طرح طلاق کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، طلاق تفویض بھی طلاق کی ایک قسم ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے اس حوالے سے، جس طرح نکاح فارم کے اندر جو ہے نکاح نامے میں کالم نمبر 18 ہوتا ہے کہ کیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کیا یا نہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ جی شاید یہ کوئی طلاق کا حق تھا بیوی کو کہ وہ جب چاہے اپنے شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہے، لیکن اس خانے کو کاٹ دیا جاتا ہے اور بیوی کے اوپر کوئی بہت بڑا ظلم عظیم کیا جاتا ہے اور عورتیں پس رہی ہیں، عورتیں بڑا ظلم کا شکار ہو رہی ہیں۔ یہ ان کا بنیادی حق ہے جو ان کو نہیں دیا جا رہا، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو شوہر سے طلاق لے لیں۔ کچھ اس طریقے سے یہ چیز پیش کی جاتی ہے معاشرے کے اندر، اور کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے تو شاید وہ اس طرح کا میرا جو کانسیپٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جیسے خلا، جو شریعت میں خلا کی ایک آپشن ہے عورت کے پاس کہ وہ نہیں رہنا چاہتی عورت کے مرد کے ساتھ تو وہ اپنے شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی ملی جلی باتیں بنا کر پیش کی جاتی ہیں، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شرعی خلا کا حق شاید عورت سے چھینا جا رہا ہے اور وہ اس کو دیا نہیں جا رہا، اور اس حوالے سے ایک تو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ جگہ پر آپ کو یہ بھی سننے کو ملے گا کہ جی عورت کہہ رہی ہوتی کہ جی عورت بھی شوہر کو طلاق دے سکتی ہے، تو عورت کو بھی جو ہے نا وہ یہ حق دیا جائے کہ وہ شوہر کو طلاق دے۔ تو یہ بھی تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ یہ کیا کس حق کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ طلاق تفویض جو ہے نا یہ کوئی خلا کی قسم نہیں ہے۔ خلا ٹھیک ہے ایک بالکل الگ معاملہ ہے جس میں شوہر سے طلاق مانگی جاتی ہے۔ طلاق تفویض کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیوی طلاق دے رہی از خود اپنی طرف سے، ایسا نہیں ہے۔ بیوی شوہر کے تفویض کردہ حق پر اس کے بہا پر خود کو طلاق دے سکتی ہے، یعنی کہ اگر شوہر نے نکاح نامے میں اس کو طلاق کا حق تفویض کر دیا یا کسی اور شخص کو طلاق کا حق تفویض کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب شوہر طلاق کا حق دے چکا ہے، اب اس کے بہاف پر وہ شخص اس کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، نافذ ہو سکتی ہے طلاق، یا وہ بیوی خود اپنے آپ کو طلاق دے لے وہ رشتہ جب ختم کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر نے جو بیوی کے پاس کوئی از خود طلاق دینے کا رائٹ آ گیا۔ بیوی کے پاس بھی یہ رائٹ جو ہے وہ شوہر کا تفویض کردہ ہے، شوہر سے ملا ہوا ہے، یہ کوئی اس کا از خود رائٹ نہیں ہے۔ بیوی کے پاس جو از خود رائٹ ہوتا ہے وہ خلا کا ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے بالکل، اور وہ اس کے پاس آپشنز کھلی ہیں، جب چاہے اپنے شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہے، اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لے، اس میں کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، نہ قانونی نہ شرعی۔ تو یہ چیزیں، یہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے انتہائی چالاکی کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، اس کی وجہ جو وہ یہ ہے کہ یہ شاید اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے پروموٹ کی جاتی ہیں کہ لوگوں میں اس کی جو ہے وہ حمایت کو ڈیولپ کیا جائے کہ یہ کوئی بہت بڑا ظلم عظیم ہو رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ جی یہ دینا لازمی ہے یا یہ عورت کو حق ملنا چاہیے، بس ایک آپشن ہے، طلاق کی ایک قسم ہے، استعمال کرو نہ کرو، معاشرے میں نہیں استعمال ہوتی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اس کے اوپر کرنے کی، اور عورت کو تو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کا کیا کانسیپٹ ہے، تو معاشرے میں چونکہ کانسیپٹ بھی اتنا عام نہیں ہے، پریکٹس بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، تو یہ کوئی ضروری دی جانے والا حق تو نہیں ہے، جو مر گیا تو بہت بڑی حق تلفی ہوگی۔ اب کیا اس لیے جا رہا ہے یہ سب کچھ، اس طرح کا پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو عورت مافیا ہمارے معاشرے کے اندر بن چکا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے قانونی طور پر اس شک کو لازمی قرار دے دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی عورت کو فراڈ کیسز بنانے کے لیے، مرد کو لوٹنے کے لیے، اس کے مرد کے بچے جو ہے وہ اسے چھیننے کے لیے، ان سے جدا کرنے کے لیے، ان تک اس کی ایکسس کو بلاک کرنے کے لیے، تو چلو ابھی پھر بھی ایک پروسیس ہے نا کہ وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرے گی جھوٹ موٹ کا، اور وہاں پر جھوٹے الزامات لگائے گی۔ شریعت خلا کو تو ابھی بھی عورت فالو نہیں کرنا چاہ رہی، نہ کرتی ہیں، تو جھوٹے الزامات لگائیں گی، اور وہاں پر تو تنسیخ نکاح کی ڈگری ان کو تو مل ہی جانی ہے، کیونکہ جج کے پاس کون سی آپشن ہے عورت کو انکار کرنے کی، تو وہ تنسیخ نکاح برخلا کے نام سے ایک تنسیخ نکاح اور خلا کی ملی جلی ہوئی ایک ٹرم خود ساختہ جو ہمارے قانونی نظام میں بن گئی ہے، حالانکہ دونوں الگ الگ میٹرز ہیں اسلام کے اندر، وہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ ڈگری لے لیتی ہے اور پھر اس طریقے سے وہ نکل جاتی ہے شوہر کی زندگی سے۔ تو اب وہ یہ چاہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کرنے سے بیوی کے لیے یہ سارا جو پروسیس ہے وہ مزید فاسٹ ہو جائے، کہ وہ جب چاہے بس جب دیکھ لیا اس نے شوہر کو اچھی طریقے سے نچوڑ لیا ہے، اس کا مال سب کچھ اکٹھا کر لیا ہے، جائیداد وغیرہ جو کچھ تھی سب کچھ لوٹ لیا، اپنے نام کروا لیا ہے، اور اب شوہر خالی ہو چکا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، اور اب اس کو وہ ٹھکرائے گی اور جناب وہ طلاق دے گی، اور وہ جا کے کوئی اپنا نیا عشق لڑائے گی اور اسی پہلے سابقہ شوہر کے مال کے اوپر راج کرے گی، عیاشیاں کرے گی۔
تو یہ اصل کانسیپٹ ہے، اور میری اس حوالے سے پیشن گوئی بھی ہے. وہ پیشن گوئی یہ ہے کہ پاکستان میں آنے والے وقت میں دو چیزیں میں ہوتی بھی دیکھ رہا ہوں اب تک کے جو فیملی سسٹم کو، نظام کو، جو فیملی عدالتوں کا نظام میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ دو چیزیں پاکستان میں کمپلسری گھما پھرا کے کسی طریقے سے ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ نادرہ کے ریکارڈ میں جو ہے وہ باپ کی جو والدیت ہے اس کو لکھنے کی بالکل زحمت ختم کر دی جائے گی، بس ماں کے نام پر ہی چلے گا، باپ کچھ نہیں ہوگا. باپ تو خیر ابھی بھی کچھ نہیں ہے، بس وہ ڈاکومنٹیشن کی حد تک ہے، تو ویسے بھی اس کی کیا حیثیت، وہ کر ہی کیا سکتا ہے. تو یہ بھی زحمت ختم کر دی جائے گی، والدیت وہاں سے ختم کی جائے گی. اور دوسرا جو کام ہے وہ نکاح نامے کے اندر جو کالم نمبر 18 ہے، اس کو گھما پھرا کے کسی بھی طریقے سے، چاہے کوئی اور کنڈیشنز لگا کے یا کچھ بھی کرا کے جو ہے نا، اس کو کسی طریقے سے کمپلسری کر دیا جائے گا، اور ہر نکاح نامے کے اندر یہ ہونے لگ جائے گا. اور پھر یہی ہوگا کہ بس وہ بیوی کا جب دل کرے گا، جب وہ دیکھے گی کہ بس شوہر جو ہے نا اب فارغ ہو چکا ہے، اسے نکلوانا تھا جو کچھ وہ لے لیا ہے، تو بس اب جب کرو طلاق نافذ کرو اور قصہ ختم. وہ ایک نوٹس بھیجے گی یونین کونسل کو کہ دیکھو جی طلاق تفویض کا حق تو میرے پاس ہے، لہذا طلاق نافذ ہوگی، میں نے طلاق خود ہی نافذ کر لی. تو یہ ایسی ہے، یہ ہے طلاق تفویض کا اصل کانسیپٹ. یہ کوئی بھی کوئی خلا کے ساتھ ملی جلا کوئی ایسا کوئی ضروری حق نہیں ہے کیونکہ جو کوئی مار لیا گیا اور بڑا کوئی ظلم عظیم ہو گیا، ایک آپشنل چیز ہے. ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے اس رواج کی، اور نہ شوہر کو چاہیے کہ وہ ایسا حق دے. جب ہمارے فیملی قوانین کے اندر، لاس میں، پورے سسٹم کے اندر برابری ہے ہی نہیں، مرد کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو برائے نام ہیں جو کہ ملتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی پریکٹس کے اندر. تو مرد کو کبھی بھی ایسا رسک نہیں لینا چاہیے، ورنہ وہ بہت بری طریقے سے بلیک میل ہوگا. ابھی بھی ہو رہے ہیں تو کل کو مزید تیزی کے ساتھ ہوگا، مزید اچھے طریقے سے ہوگا. تو بالکل جب ہمارے قانونی نظام کے اندر برابر شکیں نہیں ہوتی ہیں ہر سٹیج کے اوپر مرد اور عورت کی حقوق کے تحفظ کے لیے، تب تک بالکل یہ بے معنی ہے اس طرح کا حق عورت کو اضافی دے کے ضلالت کی ایک نئی شاخ جو ہے نا وہ کھول لینے کے مترادف ہے.